بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1000 علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات دکھائے۔ آپ لوگ تو پریشان ہو گئے، میں 1000 معجزات سناؤں گا نہیں، میں صرف بتایا کہ 1000 معجزات تھے۔ 1000 سے زیادہ معجزات، اور جس میں 24 معجزات آپ کے جسد مطہر سے وابستہ۔ آپ کی پیشانی سے ہمیشہ نور نکلتا تھا، آپ کے سر پہ ہمیشہ ایک ابر رہتا تھا، کلاؤڈ رہتا تھا، تاکہ آپ کا سایہ کسی کو نظر نہ آئے۔ اس خالق کو یہ بھی منظور نہیں تھا کہ کسی کے سائے پہ پاؤں آ جائے۔ اور بلند قامت سے بلند قامت، یہ سب معجزات جلدی پیش کر دوں گا۔ بلند قامت سے بلند قامت آدمی سر سے لے کے گردن تک پیغمبر سے چھوٹا نظر آتا۔ خالق کو یہ منظور نہیں تھا کوئی میرے حبیب سے بالا تر نظر آئے۔ اور آپ کے ناخون اور بال بڑھتے نہیں تھے، صرف حجت الوداع کے موقع پہ اپنے سر کے بال منڈوائے تو سارے صحابہ نے تبرکن بانٹ لیے تھے۔ تبرک کے منکروں کو بتا دیجئے، صحابہ تبرک کو مانتے تھے۔ حضرات گرامی، جناب سرور کائنات کے پشت پہ مہر نبوت ہے جس پہ لکھا تھا خاتم النبیین۔ اگر کبھی اس سے کپڑا ہٹ جاتا تو آسمان سے اس کا نور جا ملتا تھا۔ اور یہاں تک ملتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں جب سنگریزے آتے تھے، ہیبلز یا سٹون، رسول خدا ہاتھوں میں اٹھا لیتے تھے، سنگریزوں کو اٹھاتے تھے، ہاتھ پہ رکھتے تھے تو وہ تسبیح کرنے لگتے تھے۔ سنگریزے پڑھتے تھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرات گرامی، جناب سرور کائنات کے لیے ملتا ہے کہ آپ کے لعاب دہن کا اثر یہ تھا، اگر کسی بیمار کو لگا دیتے تھے وہ شفا پا جاتا، خشک کنویں میں ڈالتے تھے وہ کنواں بھر جاتا تھا پانی سے، کھارے پانی میں ڈالتے تھے پانی میٹھا ہو جاتا تھا۔ یہ آپ کے لعاب دہن کا اثر تھا۔ اور آپ کے بدن سے اگر پانی مس ہو جاتا تھا، اگر بیمار کو پلاتے تھے شفا مل جاتی تھی، اس پانی کا اثر بدل جاتا تھا۔ حضرات گرامی، ملتا ہے کہ آپ جب سوتے تھے، پیغمبر اسلام تو کروٹ نہیں لیتے تھے، دائیں بائیں کروٹ نہیں لیتے تھے، بالکل سیدھے سوتے تھے اور پورا بدن ڈھانپ کے سوتے تھے، لیکن سارے صحابہ دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ رسول خدا سو رہے ہیں۔ جب پوچھا تابعین نے آپ پہچانتے کیسے تھے، کہا پیغمبر کے بدن سے نور چھن چھن کے نکلتا، پورے کالے رنگ کی سیاہ رنگ کی عبا سے چادر سے بھی نور نکلتا تھا، پتہ چل جاتا تھا رسول خدا سو رہے ہیں۔ تو مجھے کہہ لینے دیجیے، اگر پیغمبر کو شب ہجرت کسی کو اپنے بستر پہ سلانا ہو تو ایسے کو سلائیں گے جس کے بدن سے ویسا ہی نور نکلتا ہو۔ میں اتفاقاً یہ سارے معجزات کے ساتھ ایک ساتھ میں اپنا بھی جملہ پڑھتا ہوں، لیکن میں آج نہیں پڑھ رہا اس لیے کہ میں تاخیر ہو گئی ہے، اس لیے جلدی پڑھنے جلدی ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وَإِلَّا ان میں سے سب میں ایک رب دے کے ایک اور معجزہ ثابت کر سکتا ہوں۔ حضرات گرامی، یہ جناب سرور کائنات کے جسم مبارک کے معجزات ہیں۔ اور یہاں تک ملتا ہے کہ اگر کبھی بھی پانی ختم ہو جاتا تو آپ اپنی انگلیوں سے پانی جاری کر دیتے تھے، اور حشرات الارض، یہ مکھیاں مچھر آپ پہ نہیں بیٹھتے تھے، انسیکٹس جو تھے یہ آپ پہ نہیں بیٹھتے تھے، مکھیاں مچھر یہ آپ کو زیر۔ تو صحابہ نے جب سوال کیا کہ آپ کے اوپر کیوں نہیں بیٹھتے، تو آپ نے فرمایا میرے چاروں طرف اللہ نے حصار رکھا ہے کہ یہ مجھے اذیت نہیں کرتی چیزیں۔ حضرات گرامی، پیغمبر کے بدن سے خاص خوشبو آتی تھی، 1 سے 2 دن تک خوشبو آتی رہتی تھی، لوگ سون کے بتا دیتے تھے لگتا ہے محمد یہاں سے گزرے۔ حدیث کے ساتھ سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ جب شہزادے گھر میں آ رہے ہیں تو فرما رہے ہیں انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانھا رائحۃ جدی رسول اللہ۔ مادر گرامی، آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی نانا کے بدن سے آتی ہے۔ تو پیغمبر کے بدن سے خاص خوشبو آتی تھی، کہتے تھے کسی پھول میں ایسی خوشبو نہیں تھی، کسی عطر میں ایسی خوشبو نہیں تھی جو پیغمبر کے بدن میں خوشبو تھی۔ کافر و مشرک بھی بتا دیتے تھے یہ محمد کی خوشبو ہے، انہیں بھی پتا تھا یہ محمد ہیں، ہم جیسے نہیں ہیں، انہیں اللہ نے خاص بنایا ہے۔ گرامی، بدن سے خاص خوشبو آتی تھی پیغمبر کے جسم کے 24، اور جہاں پہ آپ جب قدم رکھتے تھے when he would walk on the streets، تو جب آپ قدم رکھتے تھے بعض اوقات کچے پہ، مٹی پہ، ریت پہ نشان نہیں بنتے، اور بعض اوقات چٹانوں پہ، پتھروں پہ نشان بنتے جاتے تھے۔ یہ نقش پا رسول خدا کو اتنا کنٹرول تھا، اتنا اپنے اوپر کہ جہاں چاہتے تھے وہ نقش پا رہتا تھا۔ اسی لیے آپ کو جگہ جگہ رسول خدا اور ائمہ علیہ السلام کا جگہ جگہ قدم گاہ کا نشان ملتا ہے۔ تو یہ قدم گاہ کا نشان یہ ائمہ کا معجزہ تھا، جہاں چاہتے تھے وہاں نشان رہتا تھا۔ تو پیغمبر اسلام کے قدم مبارک کا وہاں پہ نشان، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ابراہیم کے اوپر ہے، تو ایسے ہی نشان۔ اسی طرح سے آپ کے بدن سے متعلق ایسے معجزات، 24 معجزات علماء نے آپ کے جسد مطہر میں لکھے ہیں کہ آپ کے، اور کبھی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ تک یعنی ایک آپ ہمیشہ خوشبو آتی تھی آپ کو، اور ایسی بہت سی صفات لکھی ہیں جو علماء نے لکھی ہیں۔
اگر آگے بڑھنا چاہوں تو اجازت دیں گے مجھے؟ تو ادارے گرامی صرف جسم مبارک میں رسول خدا کے اتنے معجزات ہیں، جسم مطہر، کوئی آپ طاقت میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں جب سارے گھمسان کرن پڑتا تھا، سارے صحابہ بھاگتے تھے تو پیغمبر کی پشت پہ پناہ لے لیتے، جانتے تھے اگر رسول خدا کھڑے ہیں تو آپ کی آواز سے کوئی مشرک و کافر آگے نہیں بڑھے۔ اور جب آپ بات کرتے تھے تو کسی میں اتنی جرت نہیں ہوتی تھی کہ چیخ کے آپ سے بات کرے، بلکہ آپ سے دھیمی آواز میں بات کرتا تھا۔ عزیزان گرامی یہاں تک ملتا ہے کہ جس سواری پہ سوار ہو جاتے تھے وہ سواری بوڑھی نہیں ہوتی تھی۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کی سواری کربلا میں کیسے موجود تھی۔ یہ علامہ مجلسی نے لکھا، حیات القلوب میں بھی لکھا، حق الیقین میں اور بہت سی کتابوں میں حق الیقین سے پیش کر رہا ہوں کہ وہ سواری راہبر ہو جاتی تھی، وہ سواری بوڑھی نہیں ہوتی تھی۔ اللہ نے اس کو اتنی صلاحیت دے دی ہوتی تھی کہ وہ سواری ہمیشہ جوان رہے، اسے ذبح کر لیا جائے، نہر کر لیا جائے تو اور بات ہے، نہیں تو وہ سواری بوڑھی نہیں ہوتی تھی۔ یہ پیغمبر کے جسم مبارک کے معجزات ہے، اور آپ ایک خاص ایک عجیب و غریب طاقت رکھتے تھے۔ مولا امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں جو چند جملے کہے ہیں، اس کے بعد پھر چند جملے امام صادق علیہ السلام سے متعلق، وہ سن لیجئے۔ مولا فرماتے ہیں کہ طبیب دوار بطب، رسول خدا کے ایسے طبیب تھے۔ عام طور سے آپ نے دیکھا کہ فزیشین یا ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ پریکٹس کھولتا ہے اور سب سے کہتا ہے میری پریکٹس فلاں جگہ پہ ہے، علاج کرا لیں، اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے آ جاؤ۔ مولا کائنات فرماتے ہیں طبیب دوار بطب، رسول خدا کے ایسے فزیشین تھے، ایک ایسے ڈاکٹر تھے جو کہتے نہیں تھے میرے پاس آؤ، دوار بطب، اپنی پریکٹس ہاتھ میں لے کے گھر گھر جاتے تھے، قریہ قریہ جاتے تھے۔ کہ یہ رسول خدا کا شرف تھا کہ آپ لوگوں کو نہیں کہتے تھے میرے پاس آؤ، کہ تم جہاں ہو میں آ جاؤں، جو علاج کرانا چاہتا ہے مجھے پکارے تو صحیح، اسی لیے تو ہم آج تک پکار رہے ہیں۔ اعلان گرامی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز تھا۔ مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ طبیب دوار بطب، ایک ایسے فزیشین، ایک ایسے ڈاکٹر کے جو کبھی بھی نہیں کہتے تھے میرے پاس آؤ، کہ صرف اور صرف یاد کرو، ہر ایک کی تکلیف کو محسوس کرتے تھے۔ حتیٰ میں نے جو پہلے بھی کہا جا رہا ہوں، یہاں تک کہ کنیز کے لیے صرف ایک واقعہ پڑھ دوں، میں جانتا ہوں 10 بجنے والے ہیں اور لیکن ویکینڈ ہے، مجھے تو بھی خیال آیا، اصل میں سفر سے بھی چند دن پہلے ہی آیا ہوں، تو چلیں اب تو ویکینڈ ہے، میں تھوڑا سا سکون سے پڑھوں گا، اتنے بھی سکون سے نہیں پڑھوں گا جتنی آپ نے خاموشی اختیار کر لی ہے۔ سرور کائنات میں سب بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایک گلی سے گزر رہے ہیں مدینہ کی، دیکھتے ہیں کہ ایک کنیز ہے، کنیز پہچانے جاتے عام طور سے افریقی ہوتے تھے اور لباس سے پتہ چل جاتا تھا یہ کنیز ہے۔ غلاموں اور کنیزوں کا لباس بھی اس زمانے میں الگ تھا اور سر ڈھانپنے کی اجازت نہیں تھی انہیں، تو پرانے زمانے میں آپ جانتے ہیں رسول اکرم نے پہلے ہی دن سے کہا میرے دین میں مذہب میں غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، آزاد کرنے، غلام بنانے کا نہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، روزے کا کفارہ دین ہو تو غلام آزاد کر دو، ہر بات میں غلام آزاد کرو، اور بار بار کہا لا تکن عبد غیرک، دوسروں کے غلام نہ بننا، اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ پتہ نہیں کہ آپ گزر رہے تھے، ایک میرے جملے پہنچ رہے ہیں، ایک حبشی، ایک افریقی کنیز گلی میں بیٹھی رو رہی، اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ راستے کیسے تھے، پیغمبر اسلام نے کہا بیٹی کیا بات ہے کیوں رو رہی؟ کہا میں جس گھرانے سے ہوں گھر کی کنیز ہوں، انہوں نے مجھے پیسے دیے تھے کہ سودا لے آؤ، یہ سامان لے آؤ، مجھ سے پیسے کھو گئے، گھر جاؤں گی تو وہ مجھے ماریں گے پیٹیں گے۔ پیغمبر صاحب نے کہا کتنے پیسے دیے تھے؟ انہوں نے کہا اتنے پیسے تھے۔ آپ نے اپنے پاس سے پیسے دیے، کہا جاؤ جا کے شاپنگ کر لو، تم نے جو بھی انہوں نے سودا کہا تھا نہیں۔ پیغمبر صاحب چلے گئے، کنیز بھی چلی گئے، واپس آئے پھر دیکھا اسی جگہ پہ بیٹھی رو رہی۔ پیغمبر صاحب نے کہا بیٹی اب کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ سامان تو میں نے لے لیا ہے لیکن دیر اتنی ہو گئی ہے، جب گھر جاؤں گی تو وہ پوچھیں گے اب تک کہاں تھی، اتنی دیر سے کیوں آئی؟ کہا وہ میرے ماننے والے ہیں یا میرے مخالف؟ توجہ، یعنی اس کنیز کو بھی سبق دے رہے ہیں، میرے ماننے والے ہیں تو سبق ان کا سبق اور ہے، ان کا ماحول اور ہونا چاہیے۔ کہا آپ ہی کے ماننے والے ہیں، کہا میرے ساتھ چلو۔ دروازے پہ دستک دی، صحابہ کا گھر تھا، کہا اس گھر میں بسنے والوں پہ سب پہ سلام ہو محمد کا، سب نے سلام سنا، جواب نہیں دیا۔ پیغمبر نے کہا اس گھر میں بسنے والوں پہ اللہ کے رسول کا سلام ہو، دوسری دفعہ سلام کیا، پھر تیسری دفعہ سلام کیا، کیا اس گھر میں بسنے والوں کو آواز نہیں آ رہی، میں سب کو سلام کر رہا ہوں؟ سارا گھرانہ باہر آ گیا۔ پیغمبر اسلام نے سوال کیا کہ میری آواز نہیں آئی تھی، آپ لوگوں نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا یا رسول اللہ جب پتہ چلا نا آپ سلام کر رہے ہیں تو دل کر رہا تھا آپ سلام کرتے رہیں، قیامت آ جائے آپ ہی کا سلام آتا رہے، یا آپ کا سلام جاری رہے، ہم سنتے رہیں قیامت تک، آپ کا سلام سنتے رہیں۔ تب یعنی پیغمبر نے پہچان لیا کہ میرے عاشق چاہنے والے کا، یہ آپ کی کنیز ہے، کہاں؟ کہ میں اس کی سفارش کرنے آیا ہوں، میں اس کی شفاعت کرنے آیا ہوں، میری شفاعت مان لو، اسے سزا نہ دینا۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے شفاعت کی، ہم نے اسے آزاد کر دیا، جب دنیا میں شفاعت قبول ہے تو آخرت میں کیوں نہیں؟ کہ یہ آپ کی میری خاطر اس کنیز کو معاف کر دو، تاخیر سے آئی ہے۔ عزیزان گرامی دنیا کے مجھے ایک حکمران بتائیے جو ایک ادنا سی کنیز کے احترام میں اس کے مالکوں کے گھر جا کے سفارش کرے،
بالمؤمنین رؤوف الرحیم. رسول خدا اتنے رقیق القلب تھے, کسی کا رونا برداشت نہیں کرتے تھے, کسی کا شکوہ برداشت نہیں کرتے تھے. آپ کے گھر کے اندر اگر کسی جگہ پہ ایک پرندے نے اپنے کپڑے لٹکائے ہوئے تھے کسی زوجہ نے, تو آپ خود اپنے کپڑے دھوتے, تو وہاں پہ کسی کبوتر نے انڈا دے دیا, تو آپ نے اب نہ گرانا. کہا یا رسول اللہ آپ کی ابا, کا نہیں اب نہ, کیونکہ اس نے انڈا دے دیا. مجھے نہیں معلوم ہے یہ جملے پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا پا رہا ہوں. یعنی اتنا درد محسوس کرتے تھے, کہا اس نے میری ابا پہ انڈا دیا ہے, اب جب تک اس کے بچے نہ اٹھ جائیں تب تک اس ابا کو نہ گرانا, تب تک اس وہاں سے نہ اٹھانا, اس کے انڈوں کو نہ گرانا بس. یعنی حبیب خدا کو اتنا دوسری چیزوں کا احساس تھا کہ خبردار. ایک یہودی محلے میں, امیروں کا محلہ, یہودی اس زمانے میں بھی امیر تھے, تو یہودی محلے میں ایک مسلمان خاتون, بیچاری بوڑھی خاتون, غریب تھی, ٹھیلا سمجھتے ہیں یہاں کے بچے, میں یقین ماننے کی کوشش کرتا ہوں آسان الفاظ میں. تو ایک اس نے اسٹال لگایا ہوا تھا, وہ بھی سڑک پہ ٹھیلا لگایا ہوا تھا, سامان بیچ رہی. تو یہودی لڑکوں نے کیا کیا, اس بوڑھی مسلمان خاتون کے وہ جو پرانا لباس ہوتا تھا, جیسے غرارہ پہنتے تھے, باندھا ہوا تھا, اس نے پہنا ہوا تھا, اس کا لباس باندھ دیا. بوڑھی خاتون تھی, لباس اس کا اتر گیا, اس نے دوبارہ لباس پہنا, روتی ہوئی آئی, یا رسول اللہ یہودیوں کے محلے میں میری توہین ہوئی. آپ نے خط لکھا, کہ ان تمام نوجوانوں کو میرے حوالے کرو جس نے میری ماننے والے کی توہین کی ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں, میں جانتا ہوں میرے سخت جملے ہیں, بہت سے لوگوں کو شاید برے لگ جائیں. پیغمبر اسلام نے پہلا خط لکھا, انہوں نے کہا ایک ادنا سی ٹھیلا لگانے والی, سڑک پہ بیٹھ کے سامان بیچنے والی عورت کی خاطر ہم اپنے یہودیوں کے طراز اول کے ویلتھی لوگوں کے بچوں نوجوانوں کو وہاں بھیجیں گے؟ کہ نہیں ہم نہیں بھیجتے. محمد کیا کر لے گا ہمارا؟ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا خط لکھا, کہ پھر میں وارننگ دے رہا ہوں, باز آ جاؤ, ان مجرموں کو میرے حوالے کرو, وہ اس سے معافی مانگے یا سزا لیں. کرنا معافی مانگیں گے نہ سزا لیں گے. پیغمبر نے تیسرا خط لکھا کہ اس کے بعد میں خود آ رہا ہوں. اور پیغمبر گئے, لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ امیر ترین یہودی ہیں, جزیہ دیتے ہیں, چھوڑ کے چلے جائیں گے. کہا مجھے اپنی ماننے والی ایک بوڑھی ادنا سی کنیز کا اتنا احترام عزیز ہے کہ مجھے ان یہودیوں کے پیسوں کی ضرورت نہیں. گئے اور آپ نے جا کے سزا دی, اس زمانے میں سزا دی. میرے جملے پہنچ رہے ہیں, میرے جو بچے پہنچ گئے. ایدان گرامی, رسول اکرم نے اس بوڑھی خاتون کی توہین کو برداشت نہیں کیا. کیسے ممکن ہے کہ آج میں آج کے حکمران کی بات نہیں کر رہا ہوں, اللہ نے بھی غیرت دے, ہم دعائیں کر سکتے ہیں, دعائیں مانگ سکتے ہیں, غیرت سے تو آ رہی ہیں سارے. تو پروردگار ان کو غیرت مند بنائے,